میرے بھائیوں، آج 19 ذوالحجہ ہے اور گزشتہ کل 18 ذوالحجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ آج اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرخ و سفید چہرہ، سرخ و سفید رنگ، خوش و خرم چہرہ اور درمیانہ قد، نرم دل، چوڑا سینہ، گھنی داڑھی، روشن خیال، صداقت و امانت کے پیکر، طبیعت میں شرافت، نجابت اور سنجیدگی، ذو النورین کا لقب پانے والے، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والے، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جامع القرآن اور شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، سب صحابہ جلیل القدر ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ لیکن چند صحابہ، خاص صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں بہت محنتیں اور بہت کوششیں کی اور قربانیاں دی۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی ان کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ اشداء علی الکفار، وہ سب دشمنوں پر، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ اے نبی انہیں دیکھیں گے کہ کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات کا چہرے پر نظر آنا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود ہیں۔ آپ جب تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کر لو۔ تو آگے فرمایا اس کے بعد کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً یہ پاکیزہ کلمہ زبان پر جاری کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان تھے جو اسلام لائے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
فرمایا انکم تلقون بعدی فتنۃ واختلاف، اے میرے صحابہ، میرے بعد تمہیں بہت سے فتنوں اور بہت سے اختلاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ فقال قائل من الناس، صحابہ میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ فمن لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر ہم کس کا ساتھ دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بالامین و اصحابہ وہو یشیر الی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم نے اس امین اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتیبہ اور عتبہ، ان دونوں سے کر دیا گیا تھا، لیکن جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو انہوں نے ضد میں آ کر دونوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت رقیہ کے ہاں تشریف لائے اور وہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دھو رہی تھی تو فرمایا یا بنیہ، اے میری بیٹی، احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، فإنہ اشبہ اصحابی لی خلقا، میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اخلاق میں میرے قریب ترین یہ ہیں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کا اخلاق میرے اخلاق کے بہت قریب ترین ہے۔ یہ وجہ بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ نے ان کا اچھا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت رقیہ وفات پا گئیں تو پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ آپ کی پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، تو سرکی ہوئی تھی، تو آپ اس حالت میں تھے کہ حضرت میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی اور وہ آ گئے اور اپنا معاملہ پیش کیا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد حضرت عمر تشریف لائے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے جب اجازت مانگی تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر اپنی پنڈلی سے جو ہٹی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس طرح پھر انہیں اجازت دی اندر آنے کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ میرا والد آئے، حضرت عمر آئے، آپ اپنی حالت اسی میں رہے جس حالت میں آپ تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی پر کپڑا جو ہٹا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، کہ عثمان جو ہیں یہ شرم و حیا والے بندے ہیں، وَلَوْ أَذِنْتُ لَهُ وَأَنَا مُزْتَجَعٌ، اگر میں ان کو ایسے ہی اجازت دے دیتا اس حال میں کہ میں لیٹا ہوتا، لَاسْتَحْيَا أَنْ يَدْخُلَ، وہ اندر آنے سے شرم کرتے، شرماتے اور وہ واپس چلے جاتے،
بغیر اس کے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے ان کا کام پورا ہو، یعنی اپنے کام کو پورا کرنے کے بغیر ہی وہ واپس چلے جاتے۔ اور پھر فرمانے لگے یا عائشہ تو، اے عائشہ، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ پھر آپ کی شہادت کی خوشخبری آپ کو زندگی ہی میں دے دی گئی، آپ شہید ہونے والے۔ ایک موقع پر احد پہاڑ پر تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب لوگ احد پہاڑ پر تھے کہ وہ ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی یہ زندگی ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جنت کی خوشخبری دے دی گئی اور شہادت کی خبر بھی دے دی کہ آپ شہید ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں شہادت کی سعادت حاصل کرنے کی خبر دے دی تھی۔ پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری پوری امت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ رحم دل، واشدھا فی دین اللہ عمر، اور دین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور وَأَقْضَاهُمْ علی، فیصلہ کرنے کی مہارت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہجرت کے بعد میٹھے پانی کا، پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ یہودی کا ایک کنواں تھا بیر روما، بیر روما کے نام سے یہودی کا ایک کنواں تھا، وہ بڑا مہنگو دام اپنے پانی بیچتا تھا، تو مسلمانوں کو بڑی دقت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیر روما لے کر مسلمانوں کو دے اللہ اس کے لیے جنت کر دے گا، اس کو جنت میں اس کے لیے جنت ہے۔ تو انہوں نے پروگرام بنایا خریدنے کا، اور اس یہودی کو ملے، اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار یہ تدبیر حضرت عثمان نے سوچی، اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم مجھے مکمل نہ دو، آدھا دے دو۔ تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ایک دن آپ پانی بیچیں اور ایک دن میرا، ایک دن آپ کا، یعنی تو اس طرح وہ مان گیا، اور 12,000 درہم میں یہ سودا ہو گیا۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی، مسلمان 2 دن کا پانی نکال کر لے جاتے، اور اگلے دن وہ بیٹھا رہتا، اور اس کے پاس گاہک جیسے پہلے آتے تھے ویسے نہ آتے۔ تو آخر کار تنگ ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا، جب وہ اس معاملے میں تنگ ہوا تو آپ نے 8,000 درہم مزید دے کر مکمل کنواں مسلمانوں کے نام کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر راستہ بڑا کٹھن اور مالی حالات بھی سازگار نہیں تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من جہز جیش العسرتی فلہ الجنت، جو اس تنگ حالی کے حالت میں لشکر تیار کرے گا، لشکر کی تیاری میں حصہ ڈالے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر سارا گھر کا سامان رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آ گئے، اور حضرت عمر اپنا آدھا اثاثہ لے کر آ گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 40,000 درہم انہوں نے جمع کرائے، اور عورتوں نے بھی اپنے زیورات جمع کرائے۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 اونٹ مع ساز و سامان لدا ہوا، 1,000 ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ، 70 گھوڑے اور 70,000 درہم، 700 اونس چاندی اور 1,000 دینار اور کافی اناج جو ہے اس موقع پر جمع کرایا۔ اور یہ جب حضرت عثمان نے یہ سب کچھ جمع کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت، اے عثمان اللہ تیری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے جو تم نے چھپ کر کی یا علانیہ کی، وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک تجھ سے سرزد ہوں خطائیں اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ شخصیت تھی جن کو بے دردی سے ان شخصیت کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، کوفہ، بصرہ اور مصر کے کچھ شرپسند لوگ جو پورے ملک میں پھیل گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور لوگوں کو بھی آپ کے خلاف ابھارتے کہ ان کی خلافت ان سے چھین لی جائے، خلافت ان سے چھین لی جائے اور ان کو خلافت سے ہٹا لیا جائے۔ اگر وہ دستبردار نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سبا، یہ یہودی جو تھا، یہ اس کی چلائی ہوئی تحریک تھی، اور اس میں کچھ منافقین، مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ یہ بھی ساتھ مل گئے اس سازش میں، اور کافی تعداد میں یہ شرپسند لوگ جو ہیں، باغی ٹولہ، یہ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے خلاف باغی بنے، بغاوت کر کے یہ مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں آ کر جب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، اس دوران انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور پتھراؤ شروع کر دیا، اور اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے اور کچھ صحابہ بھی زخمی ہوئے، تو آپ کو فوراً آپ کے گھر پہنچایا گیا۔ کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ نے کہا، یہ مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کا جو سرغنے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو مدینۃ الرسول میں خون کا ایک قطرہ بھی بہانا پسند نہیں کرتا، کہ جائے کہ اتنے افراد کو قتل کیا جائے۔ اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان کو کچھ مال اور دولت دے کر موم کیا جائے، نرم کیا جائے، تاکہ اپنی اس حرکت سے یہ باز آ جائیں۔ تو یہ رائے بھی حضرت عثمان نے پسند نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ دمشق تشریف لے جائیں، وہاں کے حالات بہتر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، مدینہ سے جدائی پسند نہیں کرتا۔ آخر کار بعض صحابہ نے اپنے جوان بیٹے
آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی نگرانی پر، حفاظت پر انہوں نے معمور کیا، جن میں سر فہرست حضرت حسن اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم اور پیش تھے، اور اس طرح اور بھی کئی نوجوان صحابہ آپ کے گھر پر پہرا دینے لگے، اور بہت سمجھایا گیا ان فسادیوں اور بلوائیوں کو، بہت سمجھایا گیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر اپنی پگڑی اندر بھیجتے ہیں تاکہ حضرت عثمان کو باور کرایا جا سکے کہ ہم ادھر کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ ہمیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو آپ نے انہیں روک دیا، اور انصار نے بھی پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی تاریخ دہرانے کی اجازت دی جائے، تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک دیا اور فرمانے لگے میرا مددگار وہی ہے جو میری مدافعت میں شور نہ اٹھائے۔ چنانچہ بلوائیوں نے بار بار آپ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یاد تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلوایا تھا اور آپ سے اور بھی کئی باتیں ہوئی تھی۔ آخر میں کندھوں کے درمیان تھپکی دے کر آپ نے ارشاد فرمایا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسیٰ ان یلبسک قمیصا، ان قریب اللہ تجھے ایک خلعت پہنانے والا ہے۔ فإن ارادک المنافقون علی خلعہ، اگر منافق اس خلعت کو اتارنا چاہیں یعنی اس سے ہٹانا چاہیں، فلا تخلعہ، تو آپ نے وہ نہیں چھوڑنی، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ میرے پاس آ جائیں، مجھے مل جائیں۔ تو یہ بات انہیں یاد تھی، اس لیے وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ بات اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ باغیوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو پیرے پر تھے وہ زخمی ہوئے، مزاحمت کی، زخمی ہو کر گر پڑے، اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، شہادت کی موت پر انہیں یقین ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس شہادت کو قبول کرتے ہوئے اس کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے 20 غلام تھے، ان کو آزاد کیا، اور پھر ایک وہ لباس جو کبھی نہیں پہنا تھا، بالکل نیا وہ لباس پہن لیا۔ جمعہ کا دن، اور آپ روزے سے تھے، اور باغیوں میں سے 4 لوگ زبردستی اندر داخل ہو گئے، دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کنانہ بن بشر نے پیشانی پر لوہے کی سلاخ ماری، آپ پہلو کے بل گر گئے، اور دوسرے کمبخت سودان بن حمران نے بھی ضرب لگائی، آپ کا خون بہنے لگا، اور ایک اور لعین عمرو بن حمق نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر نیزے کے کئی وار کیے، یعنی پے در پے وار کیے، اور ایک اور شخص نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ کی وفا شعار بیوی نائلہ نے اپنے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، تو ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ آپ قرآن مجید پر جھکے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اسی دوران دنیا سے رخصت ہو گئے، اور قرآن مجید کے اوپر خون بہتا ہوا، اور جہاں تک پہنچا وہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
ان قریب اللہ ہی ان ظالموں پر کافی ہوگا، آپ کو ان ظالموں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دوران 3 ہجری 18 ذوالحجہ اور 35 ہجری کے عصر اور مغرب کے درمیان آپ 82 سال کی عمر میں آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی، اور مدینہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں چند افراد نے جان ہتھیلی پر رکھ کر میت کو بقیع میں پہنچایا، اور وہیں پر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، جس میں بہت تھوڑے لوگ شریک ہو سکے، اور خاموشی سے دفن کر دیا گیا، اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا تاکہ بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی اس طرح شمع نبوت کی ایک اور کرن بجھ گئی، سارا ماحول تاریک تھا، اور سب پر مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور یقیناً راضی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔